باب ابوال الابل، اونٹوں کے پیشاب کے بارے میں، والدواب اور جانوروں کے، والغنم اور بکریوں کے، ومرابضها اور ان کے رہنے کی جگہوں کے بارے میں، جو اکھاڑے کہتے ہیں یا باڑے کہتے ہیں جو بھی. وصلی اور نماز پڑھی ابو موسیٰ الاشعری نے فی دار البرید ڈاک خانے میں، والسرقین اور گوبر کی جگہ، والبریۃ الی جنبہ اور جنگل ان کے قریب ہی تھا. فقال ہا ہونا تو انہوں نے کہا کہ یہ وثم سواء اور وہ برابر ہے، یہ جگہ اور وہاں نماز پڑھنا ایک ہی جیسا ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا، کہ ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی، یعنی کہیں بھی کوئی نماز پڑھ لے اس کی نماز ہو جاتی ہے. یہ اتنی ساری جگہوں کی بات کی گئی، مثلا ایسی جگہیں جہاں پر جانور باندھے جاتے ہوں اور ان کا پیشاب ہو یا گوبر ہو. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں میں کچھ لوگ گوبر کو اپنے فرش پہ لیپ کرتے ہیں اس سے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس سے ذرا مٹی نہیں اڑتی، اسے جلاتے بھی ہیں سکھا کے، اپلے وغیرہ بنا کے، اور اس کو زمین پہ پھیر بھی لیتے ہیں. اب اگر کسی کا گھر جو ہے وہ اس قسم کا ہے کہ جس میں چپس کی بجائے یا کارپٹ بچھے ہونے کی بجائے وہاں پر گوبر کا لیپ ہوا ہے، تو کیا وہ شخص وہاں نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا اس کو نماز پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑے گا یا کوئی مخصوص کونا بنانا پڑے گا؟ تو اس کے جواز کے لیے یہ باب آیا ہے کہ ایسی جگہوں پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. اس میں دار البرید یعنی برید کہتے ہیں ڈاک کو، ڈاک کا گھر، ڈاک خانہ ہی مراد ہے، خانہ بھی گھر ہی کو کہتے ہیں. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آفیسز وغیرہ میں بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، یعنی ضروری نہیں کہ مسجد ہی ہو. مسجد میں تو بہرحال مردوں کو پڑھنی ہے، لیکن اگر کسی کی مسجد بہت دور ہے اور اس کے جاب کا ٹائم یا وقت ایسا ہے کہ اسے آفس میں نماز پڑھنے کی ضرورت ہے تو وہاں پر بھی پڑھ سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو لوگ جانوروں کو پالتے ہیں اور رات کو یا دن کو ان کے قریب قریب رہتے ہیں یا سوتے ہیں، تو ان کے قریب ایسی جگہوں پر کہ جب قریب ہی پیشاب ہو جانوروں کا تو اس جگہ پہ بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس کا بھی جواز ہے. اور پھر اسی طرح مرابض کہتے ہیں بکریوں اور چوپایوں وغیرہ کے رہنے کی جگہ کو، کہ اس کے اندر کے حصے میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے کیا یہ ادا ہوگی، اس کے بارے میں حدیث آتی ہے. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن ابی قلابۃ عن انس قال قدم اناس من عقل او عرینۃ فاجتووا المدینۃ. حضرت انس کہتے ہیں کہ آئے کچھ لوگ عقل اور عرینا قبیلے سے، یہ قبیلوں کے نام ہیں. کہتے ہیں کہ 8 آدمی تھے، 4 عرینا سے آئے تھے، 3 عقل سے اور 1 کوئی اور تھا. فاجتووا المدینۃ تو انہیں مدینہ میں بیماری لگ گئی، یعنی پیٹ کی بیماری، جیم واو یہ جوا کہتے ہیں پیٹ کی بیماری کو. انہیں کوئی بیماری ہو گئی، یعنی آب و ہوا راس نہیں آئی، بیمار پڑ گئے. فامرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا بلقاحن اونٹوں سے جا ملنے کا، کہ اونٹوں کے پاس چلے جائیں، جہاں اونٹ رہتے ہیں وہیں یہ لوگ جا کے رہنے لگے. وان یشربوا اور یہ کہ پیئیں من ابوالها اونٹوں کا پیشاب، و البانها اور ان کا دودھ. اب آپ کہیں گے کہ یہ کتنی گندی بات آپ نے فرمائی. آج آپ جانتے ہیں کہ آپ کی دوائیوں میں اور آپ کے سیرپس میں کیا کچھ ڈالا ہوا ہوتا ہے اور وہ کس کس چیز سے بنی ہوئی ہوتی ہے. اگر ان کو خوبصورت ریپرز میں اور خوبصورت کیپس میں ڈال کے کھلا دیا جائے تو وہ ماڈرنزم ہے، لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے علاج کے طور پر کسی ایسی چیز کا استعمال بتائیں تو وہ تو بڑی ہی خراب بات ہے. یہ صرف سوچ کی بات ہے. تو آپ نے ان کو علاج کا طریقہ بتایا، اور ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے آپ اپنی عقل سے نہیں بتایا کرتے تھے، ایسی چیزیں بھی آپ کو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی الہام ہوتی تھی. فانطلقوا تو وہ چلے گئے. فلما صحوا جب وہاں جا کے انہیں صحت ہوگی، اب اس سے اندازہ کریں کہ یہ چیزیں پی کر ان کو صحت بھی ہو گئی. قتلوا راعی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے کیا صلہ دیا اس احسان کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا. اور کہتے ہیں کہ قتل اس طرح کیا کہ اس کی آنکھیں بھی پھوڑ ڈالی. واستاقوا النعم اور جانور چرا کے لے گئے. 15 اونٹنیاں تھیں اور مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر ذوالجدر نام کی جگہ تھی جہاں وہ چرتی تھی. تو آپ نے کیا کہ فجاء الخبر فی اول النہار، صبح صبح آپ کو خبر ملی کہ وہ اونٹ بھی چوری کر گئے ہیں اور چرواہے کو بھی مار گئے. فبعث فی آثارہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آثار قدم پر کسی کو بھیجا. فلما ارتفع النہار جب دن بلند ہوا، جیء بہم تو ان سب کو حاضر کر دیا گیا، یعنی پکڑے گئے وہ سارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان سے بدلہ دلواتے ہیں، اور وہ بدلہ کیا ہے؟ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. کیونکہ یہ ذرا جو بدلہ آپ دلواتے ہیں پڑھ کے شاید آپ کو تھوڑی پریشانی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے اور آپ نے ایسا کیوں کیا. میں ترجمہ کرتی ہوں پھر میں آپ کی اس کی وجہ بتاتی ہوں. فَأَمَرَ بِقَطْعِ أَيْدِيهِمْ تو آپ نے ان کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. کیوں؟
چوری کی سزا. وَأَرْجُلِهِمْ پاؤں، یہ سزا ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی. قرآن پاک میں آتا ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ وہ قتل کیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلاوطن کر دیے جائیں. اس لیے ان کے پاؤں کاٹے گئے، یعنی ایک ہاتھ اور ایک پاؤں جیسے اپوزٹ ڈائریکشن سے سارے کے سارے نہیں کاٹے گئے. وَسُمِّرَتْ أَعْيُنُهُمْ اور ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھروائی گئیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قصاص ہوتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور کان کے بدلے کان. تو یہ قصاص کا حکم، یعنی اگر کوئی بدلہ لینا چاہے تو بدلہ لے سکتا ہے. یعنی یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیا. پھر آپ یہ کہیں گے کہ وہ تو ایک مارا گیا تھا اور ان سب کو کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم کے مطابق اگر کوئی شخص، یعنی 10 لوگ ایک شخص کو قتل کرنے کے جرم میں پکڑے جائیں، مثلا مقتول ایک ہے اور قاتل 10 ہیں، 10 نے ایک دوسرے کی مدد کی، تو جب اس مقتول کا بدلہ لیا جائے گا تو ان میں سے ایک سے نہیں، سب سے لیا جائے گا. تو اس لیے چونکہ یہ سب شریک تھے اس سارے فعل میں، تو جرم میں جتنے بھی لوگ شریک ہوں بدلے میں ان کو وہی کچھ کیا جائے گا. جیسے قرآن پاک میں آتا فَإِنْ عَاقَبْتُمْ، جب تم کو بدلہ لینا ہو تو کیا کرو؟ فَعَاقِبُوا، بدلہ لو. عدل ہے یہ، لیکن کیسا؟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جیسا تم کو ستایا گیا، جیسی تمہیں سزا دی گئی، یعنی ویسا ہی معاملہ تم کر سکتے ہو. وَلَئِن صَبَرْتُمْ، لیکن اگر تم صبر کر جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والوں کے لیے وہ اچھا ہے، یعنی اس کی بھی اجازت ہے. لیکن یہاں پر چونکہ معاملہ کسی صرف ایک چرواہے کا نہیں تھا، ایک انسان کا نہیں تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے ہوئے اونٹ اور ایک آپ کے نمائندے کے اوپر حملہ تھا، جو ایک طرح سے اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت تھی. یہ بغاوت کا جرم بنتا ہے، اور بغاوت کے جرم میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو او ينفوا من الارض، زمین سے باہر پھینکوا دیے جائیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ان کے ہاتھ پاؤں کٹوائے اور ان کی آنکھوں میں ویسی سلائیاں پھروائیں جیسے کہ انہوں نے اس چرواہے کے ساتھ کیا تھا. پھر کیا ہوا؟ وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ، اور ہرہ میں پھینک دیے گئے. ہرہ کیا ہے؟ اب بھی اگر مدینہ شہر سے ایئرپورٹ کی طرف جائیں تو راستے میں ایک علاقہ آتا ہے جس میں کالے کالے پہاڑ سے اور ٹیلے سے اور کالی زمین آتی ہے، یہ ہرہ کا علاقہ کہلاتے ہیں. وہاں پر ان کو پھینکوا دیا. یستسقون فلا یسقون، وہ پانی مانگتے تھے تو انہیں پانی نہ دیا جاتا تھا. قال ابو قلابہ کہتے ہیں کہ یہ سخت سزا ان کو اس لیے ملی کہ فہؤلاء سرقوا وقتلوا وکفروا بعد ایمانہم، کہ انہوں نے چوری کی، قتل کیا اور ایمان لا کے مرتد ہوئے. وحاربوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی. ایسے مجرموں کو عبرتناک سزا دینا، وہ جیسے قرآن پاک میں آتا نا فشرد بہم من خلفہم، ایسا مارو ان کو کہ جو ان کے پیچھے ہیں ایسے کرنے والے ان کو سمجھ آ جائے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر یہ کام نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ ہر دوسرا شخص اسی قسم کے جرم میں شریک ہو کر مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیتا. تو یہاں پر یہ آپ کی رحمت تھی کہ آپ نے مجرمین کو سخت سزا دی. اگر آپ مجرموں کو سخت سزا نہ دیتے تو اس کے نتیجے میں دوسرے لوگ بھی جرم پر شیر ہو جاتے، جیسا کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال اخبرنا ابو التیاح عن انس قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. کہاں؟ قبل ان يبنى المسجد، اس سے پہلے کہ مسجد کی تعمیر ہوتی. فی مرابد الغنم، بکریوں کے رہنے کی جگہ پر، یعنی ابھی مسجد نبی تعمیر نہیں ہوئی تھی تو ظاہر آپ مختلف جگہوں پہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اور اس میں بکریوں کے گھر میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے. مرابض گھر کہہ لیں ان کا، باڑہ جس کو کہا جاتا ہے. اور اس سے ایک اور بات بھی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں یہاں کہ بکریوں کا اور جانوروں کا جو پیشاب ہوتا ہے اس میں سے تھوڑا بہت اگر لگ جائے، اور خاص طور پر جو چرواہے ہوتے ہیں ان کی سہولت کے لیے کہ اسی لباس میں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. ایک سوال ہے کہ آپ یہ وضاحت کر دیں کہ حضرت عائشہ اور حضرت علی کا اختلاف کس بات پر تھا؟ اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ اختلاف میرا اور آپ کا بھی کسی بات پہ ہو سکتا ہے، انسانوں کے درمیان اختلاف رائے ہو جایا کرتا ہے، اور یہ بڑی نیچرل بات ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے درمیان بھی اختلاف ہو گیا تھا، وہ آپ قرآن پاک میں پڑھیں گے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اختلاف میں اپنے بھائی کے سر کے بال بھی پکڑ لیے تھے.
یا داڑھی کے بال پکڑ لیے تھے، تو اس لیے کہ یہ اختلاف تو انسانوں کے درمیان ایک نیچرل سی چیز ہے. ہمیں ان اختلافات میں پڑھنے کی بجائے کچھ اور پازیٹیو چیزیں پڑھ لینی چاہیے. اور اگر آپ بہت ہی زیادہ انٹرسٹڈ ہوں تو اس ٹاپک پہ الگ ایک لیکچر ارینج کیا جا سکتا ہے. ہمیں عمومی طور پر جو حکم دیا گیا وہ یہ ہے کہ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک امت تھی، لوگ تھے، گزر گئے، لہا ما کسبت، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہیں کیا ملے گا جو تم کمائی کرو گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا. کیا اگر خواتین کے لیے کسی جگہ اسکارف اتارنا ممکن نہ ہو تو کیا اسکارف کے اوپر سر کا مسح کیا جا سکتا ہے؟ اوپر نہیں، آپ ذرا سا اندر سے ہاتھ ڈال کے آرام سے کر سکتے ہیں، کچھ مشکل نہیں ہے. امامہ وہ ہوتا ہے کہ جو باندھا جاتا ہے، شاید آپ نے کبھی کسی کو وہ ریپ کرتے ہوئے دیکھا ہو، اس کے تو بہت سارے بل ہوتے ہیں، اور اسکارف کی تو 2 سٹرپس ہوتی ہیں، اور بعض اوقات وہ بھی نہیں ہوتی، اس لیے اندر سے ہی اپنا سر جو ہے وہ کر لیں. اوپر سے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. جرابوں پر مسح کس طرح کیا جائے؟ اوپر اور انڈر سرفیس دونوں پر نہیں، صرف اوپر. اسی کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر دین صرف عقل پر مبنی ہوتا تو نیچے سے ہاتھ مارنے کا حکم دیا جاتا. جب انسان موزوں جرابوں کے ساتھ فرش پر پھرتا ہے اور جرابوں کی انڈر سرفیس پر کچھ مٹی یا پانی یا تھوڑا کیچڑ وغیرہ لگ جائے تو پھر بھی ایسی جرابیں پاک رہتی ہیں اور ان پر صرف مسح کر لینا کافی ہے. جی ہاں، اس پہ مسح کیا جا سکتا ہے کیونکہ مٹی اصلاً پاک ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گھر میں بچوں نے پیشاب کیا ہوا ہے یا کوئی اور اس طرح کی نجاست ہے، کسی نے مرغیاں پالی ہوئی ہیں یا کوئی اور پیٹس رکھے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں احتیاط کرنی چاہیے. ادروائز عام گھر کی جو مٹی اڑ کے گرد آ جاتی ہے گھر کے اندر، وہ ناپاک نہیں ہوتی. اگر کہیں پاؤں زمین پہ پڑ گیا تو اس کی وجہ سے مسح پہ اثر نہیں پڑے گا. ہاں، اگر ایسی نجاست ہے جو آپ کو معلوم ہے کہ ناپاکی کی ضمن میں آتی ہے تو اس صورت میں آپ کو جرابیں اتارنا ضروری ہے. لیکن ویسے زیادہ طہارت اور پاکیزگی کے لیے بہتر ہے کہ اس چیز سے اوائڈ کیا جائے. پاپ ساکس پہ مسح جائز ہے یا نہیں؟ آپ دیکھیں کہ وہ ساکس میرے خیال ہے ساکس کی ضرورت کے لیے نہیں پہنی جاتی، صرف بطور فیشن ہی شاید پہنی جاتی ہیں. اور اگر پاپ ساکس میں ایسی ہیں ذرا تھک ہیں کہ جس سے واقعی سردی ڈھک جائے یا اسکن کچھ ڈھکی ہوئی ہو تو پھر کر لیا جائے. لیکن اگر بالکل ہی وہ کاغذ کی طرح پتلی ہیں تو ایسی صورت میں پانی اوپر رکھیں گی تو وہ گیلی ہو جائیں گی، تو اسے اتار کے دھو ہی لیں. موضوع پر مسح کرنا تو حدیث سے ثابت ہو گیا، لیکن مسح کس طرح کیا جائے گا؟ تو اس میں یہ ہے کہ ہلکا سا اوپر سے بس گیلا ہاتھ پھیر لیا جائے. پانی لگانا اصل مقصد نہیں ہوتا کہ ان کو اوپر سے ٹپکا جائے پانی سے. کبھی کبھی موضوع پر مسح کرتے ہوئے اس پر پانی کے کچھ قطرے گر جاتے ہیں، یا اس سے پہلے وضو کے دوران ایسا ہو جاتا ہے، یا اگر جوتی گیلی ہو تو جراب تھوڑی سی گیلی ہو جاتی ہے. کیا اس صورت میں بھی مسح ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، ہو جاتا ہے. تھوڑا بہت گیلا ہونے سے مسح پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر زیادہ گیلا ہو جائے اور تھوڑی خشک رہ جائے تو پھر نہیں ہوتا، پھر دھو ہی لینا بہتر ہے. اکثر لوگوں سے جب یہ کہا جائے کہ موضوع پر مسح کرنے سے وضو ہو جاتا ہے تو وہ اس کے خلاف یہ دلیل دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اون کے موزے نہیں بلکہ چمڑے کے موزے استعمال ہوتے تھے، لہٰذا یہ بات اب اپلائی نہیں ہو سکتی. اور دوسرا یہ بھی کہتے ہیں کہ عرب میں گرمی کے باعث اونی موزوں کی تو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی. پہلی بات تو یہ کہ یہ کہیں سے ثابت نہیں ہوتا کہ وہ موزے چمڑے ہی کے تھے، کہیں سے نہیں پتا چلتا. موزے کا لفظ آتا ہے لیکن نہ چمڑا پتا چلتا نہ کچھ اور پتا چلتا ہے. یہ صرف قیاس کر لیا گیا کہ چمڑے ہی کے ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان موضوع پر جو کسی بھی مٹیریل کے ہو سکتے ہیں اس پر مسح کرنے کا حکم دینا، اس کی حکمت کیا تھی؟ اس کی حکمت یا علت یہ تھی کہ لوگوں کو حرج سے بچایا جائے، مشقت سے بچایا جائے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے. نہ کہ وہ صرف اس لیے تھی کہ چمڑا پہنے تو آسانی ملے گی اور اگر چمڑا نہیں کچھ اور پہنیں گے تو آسانی نہیں ہوگی، مشکل ہوگی. تو علت کیا ہے؟ حرج، کہ مشقت سے نجات. خواہ آپ چمڑے کے پہنے، خواہ آپ کاٹن کے پہنے، کپڑے کے پہنے، آپ کسی اور سنتھیٹک مٹیریل کے پہنے، وولن پہنے، کچھ بھی پہنے، اگر وہ ایسے ہیں کہ جس سے آپ کا جسم جو ہے وہ بظاہر ڈھک جاتا ہے تو اس صورت میں آپ مسح کر سکتے ہیں. ہاں، ایسا نہ ہو کہ جو بالکل ہی پھٹا ہوا ہو یا نیٹ بنا ہوا ہو، تو اس کا جو اصل مقصد ہے وہ اپنے آپ کو سردی سے نہیں بچانا بلکہ وہ تو صرف ایک فیشن کے طور پر ہے. تو اس صورت میں مسح نہیں ہوگا کہ اگر آدھا پاؤں ڈھکا ہوا ہے اور آدھا ننگا ہے، اس صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ پاؤں ڈھکا ہوا ہو. اس میں اگر ذرا باریک بھی جراب ہے لیکن وہ اگر سردی کی ضرورت کو پورا کرتی تو اس پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے، یعنی مشقت سے بچانے کے لیے. اگر عشاء کی نماز کے لیے ہم نے وضو کیا ہے اور موزوں پر مسح کیا، موزے پہلے وضو کے بعد پہنے تھے، نماز پڑھنے کے بعد ہم بستر پر سونے کے لیے گئے اور موزے اتار لیے، تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ اگر تو آپ نے صبح مثلاً پہنے ہیں اور درمیان میں وضو ٹوٹا ہے اور پھر آپ نے مسح کر لیا ہے
تو مسح کرنے کے بعد اگر موزے اتار دیے جائیں تو وضو نہیں رہتا، پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنے کے لیے پاؤں دھونا ضروری ہے. لہذا جب آپ سونے کے لیے مسح شدہ پاؤں کی جرابیں اتاریں گے تو وضو نہیں رہے گا. اگر رات کے وقت وضو کیا جائے تو اس کی مدت مسح کیا ہوگی؟ اگلی رات تک. کیا اس مسح سے صبح کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اس مسح سے تو نہیں، اس لیے کہ سونے سے مسح باقی نہیں رہے گا. یعنی اگر جرابیں پہنے ہی سو گئے اور صبح اٹھے ہیں اور جرابیں پہنی ہوئی ہیں تو اتارنا ضروری نہیں ہے، صرف وضو کر کے ان پہ مسح کر لینا کافی ہے اور اگلے دن رات تک مسح کیا جا سکتا ہے. باب نمبر 147 اور 48 میں ستو اور گوشت کھانے کے بعد حضور نے وضو نہ کیا. یہاں خاص کر ستو اور گوشت کا ہی کیوں ذکر کیا گیا اور ان کے کھانے کے بعد وضو کیوں نہیں کرنا چاہیے، وضاحت کریں. اصل بات یہ کہ اس سے پہلے ایک حکم آیا تھا اور وہ حکم یہ تھا کہ انما الوضوء مما مست النار، کہ وضو ضروری ہے اس چیز کے کھانے کے بعد جسے آگ پہ پکایا جائے. اور آپ جانتے ہیں کہ ستو کو بھی پہلے شاید بھونا جاتا ہے اس کو گرائنڈ کرنے سے پہلے یا کچھ اس قسم کی بات ہے، اور گوشت بھی پکا کے ہی کھایا جاتا ہے. وہ حکم پھر منسوخ ہو گیا کیونکہ اس میں بڑی دقت تھی، مشقت تھی کہ انسان کچھ بھی کھائے اور پھر وضو کرے. یا بعض اوقات یہ ہے کہ ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان اگر وضو قائم اور صرف کچھ کھانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ نے، جیسے پہلے میں نے بتایا کہ قرآن پاک میں بھی ایسے احکامات ہیں جو بتدریج نازل ہوئے، تو اسی طرح خاص طور پر اس چیز کی وضاحت کی گئی کہ ستو اور گوشت کھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا، یعنی تاکہ پہلا حکم جو ہے وہ منسوخ سمجھا جائے. سوال ہے کہ حضور نے بکری کا گوشت کھا کر کلی کی، جبکہ آپ نے بتایا کہ آپ نے اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ دیکھیں کہ غذا کے انسان کے اخلاق اور صحت پر اثرات ہوتے ہیں. آپ کیا ہیں جو آپ کھاتے ہیں، اور مختلف قوموں کے اندر آپ دیکھیں جو کھانے پینے کی ہیبٹس ہوتی ہیں اس سے ان کی صحت، ذہنی سوچ اور ان کی کارکردگی پر بڑا زبردست فرق پڑتا ہے. اور اس پر باقاعدہ بہت تحقیقات ہو رہی ہیں اب بھی. آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے جہاں آداب اور طریقے اور ضابطے اور قاعدے بتائے، وہاں ایسے اعمال بھی کر کے بتائے کہ پانی مثلاً پینا ہے تو کتنے سانس میں پینا ہے، حالانکہ پانی پینا ہے نا، کوئی ایک ہی میں پی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مشکل. لیکن یہ سارے ضابطے اور اخلاق اس لیے بتائے کہ غذا جب انسان کھاتا ہے تو اس غذا سے اس کے دل و دماغ پر اثر پڑتا ہے. نہ صرف یہ کہ پاک اور ناپاک میں، بلکہ حرام اور حلال سے بھی فرق پڑتا ہے. حلال کا اثر نسلوں تک جاتا ہے اور حرام کا اثر بھی اسی طرح جاتا ہے. تو یہ چیز بھی آپ کے ذہن میں رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیا تو اس کی کئی ایک حکمتیں لوگوں نے تلاش کی. اس میں ایک یہ بھی کہ اونٹ جو جانور ہے بذات خود، اس کے اندر بڑا بغض اور کینہ ہوتا ہے. اور بغض اور کینہ کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے ہی ہے ایک طرح سے. اب انسان جب وہ گوشت کھاتا ہے تو لازمی طور پر اس کے اندر اس غذا کا کچھ نہ کچھ اثر جاتا ہے. اسی لیے تو سور کھانے سے منع کیا گیا کہ وہ اثرات انسان کے اندر جاتے. تو اللہ نے اس کو حلال تو کر دیا، یعنی اگر حلال نہ کرتے تو ایک عام استعمال کی چیز تھی، جنگلوں میں مر جاتا، کہیں تو ضائع ہو جاتا، تو کہا گیا کہ اسے استعمال کر لو ہر لحاظ سے. اب اگر استعمال کیا گیا تو ساتھ احتیاطی تدبیر بھی بتا دی کہ اس کے بعد اگر تم اپنے جسم کے مخصوص حصوں کو پانی سے دھو لو گے تو اس کے وہ اثرات جو ہیں ان سے محفوظ رہو گی. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ تاثیر میں گرم ہوتا ہے. مجھے گرم ٹھنڈوں کی زیادہ پہچان نہیں، لیکن بہرحال کچھ غذائیں بوجھل ہوتی ہیں کیونکہ بہت بڑا جانور ہے. آپ دیکھیں کہ چکن میں اور بھینس کے گوشت میں بڑا فرق ہے نا. تو اسی طرح بھینس سے بھی بڑا ہے اونٹ، تو اس کے گوشت میں کچھ اور شدت اور وہ ایسی چیز ہے. تو اس کے لیے یعنی وضو کا حکم دیا گیا. اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں. اگر اونگ آ جائے، نیند نہیں، تو وضو کے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر بیٹھے ہوئے کوئی شخص اونگ رہا ہے اور جھٹکا آ رہا ہے سر کو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. لیٹ کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹیک لگا کر سونے یا اونگ آ جانے سے نہیں. اس کی کیا دلیل ہے؟ نہیں، ٹیک لگا کر سونے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، صرف بیٹھے بیٹھے اگر اونگ آ جاتی ہے اور گردن جھک جاتی ہے تو اس سے نہیں. کیوں؟ اس کی دلیل یہ کہ آپ نے ہمیں ایسا ہی بتایا. نماز اسی وقت پڑھنی چاہیے جب بندہ سمجھے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. اگر زکام کی شدت میں انسان الرٹ نہ ہو، اسے سمجھ نہ آ رہی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ پھر بھی پڑھ لینی چاہیے. یعنی افضل طریقہ یہ ہے کہ پورے ہوش و حواس میں پڑھے، لیکن اگر قائم نہیں تو بھی جتنا ہوش ہے اتنا ہی کر لے، مختصر پڑھ لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب اور چغلی والے اشخاص کی قبروں پر جو سبز ٹہنی لگانے کو کہا، اس کے لیے آپ نے کہا کہ ہمیں اس عمل کی بجائے اعمال پر زور دینا چاہیے. لیکن میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا اس سنت رسول کا کوئی فائدہ اٹھا کر ہم اپنے ان عزیز و اقارب کے لیے کچھ کر سکتے ہیں جو اب اعمال یا عمل کی سٹیج سے گزر چکے ہیں؟ آپ اپنے عزیز و اقارب جو فوت ہوئے ان کے بارے میں بدظن ہی کیوں ہیں کہ نعوذ باللہ ضرور ان کو عذاب ہی ہو رہا ہوگا اور آپ جا کے ان کی قبر پہ ٹہنی لگائیں ہیں؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا تھا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، آپ پہ تو وحی نہیں آتی، اس لیے ایسے کاموں سے فائدہ نہیں ہے اگر آپ ان کے لیے دعا کریں اور حسن ظن رکھیں کہ اللہ نے ان کو بخش دیا ہوگا، کیونکہ لوگوں کا جو بعد میں مرنے والے کے بارے میں ظن ہوتا ہے اور یہ گمان ہوتا ہے یا جو دعائیں ہوتی ہیں اس سے مردے کو فائدہ ہوتا ہے۔ ٹہنی لگانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک فعل تھا، اس کا ہمیں حکم نہیں دیا، اور صحابہ کرام میں سے کسی کے بارے میں بھی ہمیں نہیں پتا چلتا کہ انہوں نے مرنے کے بعد پھر کام چھوڑ کے صرف ٹہنیاں لگائی ہوں۔ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے والی حدیث میں احتیاط کے ذکر سے ایک سوال ذہن میں پیدا ہوا کہ کبھی ایسے ہی گندے کپڑے یا پیریڈز کے دنوں کے گندے کپڑے کے سٹینز دھوتے ہوئے صابن سے کچھ چھینٹے اڑ کر پڑ جائیں تو کیا کریں، کیونکہ اس وقت تک کپڑے کو صرف پانی سے کھنگالا ہوتا ہے اور صابن سے دھو رہے ہوتے ہیں۔ احتیاط برتیں کہ نہ ہی چھینٹے اڑیں، کیونکہ کوئی بھی چیز جو نجاست کی ہو اس کو دھونے کے لیے احتیاط چاہیے، اور اس بات سے پرہیز کرنا چاہیے وہ صرف آپ کے کپڑوں پہ نہیں، منہ پہ بھی پڑ سکتے ہیں اگر آپ بہت ہی زور شور سے دھو رہے ہیں۔ باب 160 میں کسی قوم کے گھورے پر پیشاب کرنے کے بارے میں بیان کیا کہ گھورے سے کیا مراد ہے۔ اس وقت میں نے دوسرا لفظ بھی استعمال کیا تھا جو آپ نے غور سے نہیں سنا، میں نے کوڑے کا ڈھیر کہا تھا۔ سباتا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک شہر یا محلے یا گلی میں جہاں سب لوگ اپنا ربش آ کے پھینکتے ہیں اور پھر وہاں سے میونسپل کمیٹی والے اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو وہ گھورا ہوتا ہے۔ اور ہر ملک میں ہر جگہ پر کوڑے کے ڈھیروں کی مخصوص جگہ ہوتی ہے، بیک یارڈ میں ہوتے ہیں، بعض اوقات اسٹریٹ کے کارنر پہ، بعض اوقات کسی اور علاقے میں، تو اس سے یہ مراد ہے۔ لکوریا وغیرہ کے سلسلے میں اگر لکوریا آ رہا ہو تو کپڑا پورا دھونا ضروری ہے یا صرف وہی دھونا ضروری ہے؟ کل کی بات ہے، صرف اتنی جگہ ہی دھونی کافی ہے جتنے میں وہ چیز لگ گئی ہے، پورے کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے کہ لکوریا کے مریض ایک وضو سے کتنی دیر تک قرآن پڑھ سکتی ہے، کیونکہ ڈسچارج تو ہوتا ہی رہتا ہے اس میں، کہ ایک سٹنگ میں چاہے وہ 2 گھنٹے کی ہو اس کا وہ وضو برقرار رہے گا۔ جب وہ سٹنگ ختم ہو جائے گی اور کسی اور دنیا کے کام کاج میں وہ مشغول ہو جائے اور دوبارہ کسی عبادت کی نیت کرے تو پھر تازہ وضو کرنا ہوگا، یعنی ایک سٹریچ میں ایک عبادت جتنے گھنٹوں کی بھی ہے وہ ایک وضو سے ہو سکتی ہے۔ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر سے نجاست صاف کرنے کو منع فرمایا، اور دوسری طرف آپ نے ان لوگوں کو جو حدیث میں مذکور ہے اونٹوں کا پیشاب پینے کو کہا۔ کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ عقل سے جو سوچ رہی ہوں۔ بات یہ ہے کہ جو معقول اللحم جانور ہیں ان کا پیشاب ناپاک نہیں ہے، نجس نہیں ہے۔ جن جانوروں کا آپ دودھ پیتے ہیں نا، ان کا جو پیشاب ہے اگر وہ کپڑے کو کچھ لگ جاتا ہے یا کچھ تو اس سے نماز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک گندگی کی چیز ضرور ہے، لیکن ان کا وہ حکم نہیں جو ایک حرام جانور کی نجاست کا، جیسے کتے کی نجاست ہے مثال کے طور پر، یہ کتے کا پیشاب ہے، اس کے پیشاب اور ایک بکری کے پیشاب میں بڑا فرق ہے، کہ جس کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں، اسی طرح اس کے جسم کے اندر سے جو ویسٹ مادے ہیں ان میں وہ شدت نہیں ہے جو دوسرے جانوروں کے اندر ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ اب بھی بہت سے ہارمونز جو ہیں وہ جانوروں کے پیشاب سے انجیکشنز تیار کیے جاتے ہیں، ان کو ریفائن کر کے اور وہ انجیکٹ کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی کریموں میں عورت کا پلیسنٹا جو ہے وہ پڑتا ہے، اور اسی قسم کی بہت سی چیزیں جب ان کے اندر خوشبو ڈال کے ہم اپنے منہ پہ مل لیتے ہیں تو اس سے بہت خوبصورت نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حلال جانور کی ایسی چیز استعمال کرنے کو کہیں بطور دوا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہر ایک پیے، ہمیں بھی حکم ہے پینے کا، نہیں، بوقت ضرورت تو حرام چیز لی جا سکتی ہے، اگر اس کو ہم حرام بھی مانے بفرض محال ہے نہیں وہ، لیکن حرام بھی اگر مانے تو بھی جو ہے بعض موقعوں پر کہ جب جان بچانے کی بات ہو تو اس کے بھی استعمال کی اجازت ہوتی۔ اور آگے بھی آپ کچھ دیکھیں گے حدیث جس میں مزید آپ کا ذہن جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ انشاءاللہ جتنی جتنی علم میں وسعت آتی جائے گی آپ کو اتنا ہی اطمینان بھی اور اتنا ہی چیزوں پر عمل کرنا آسان نظر آئے گا۔ پھر آج کل کی فارماسیوٹیکل فیکٹریز میں تیار ہونے والے کئی ہارمونز جانوروں کے پیشاب سے حاصل کیے جاتے ہیں، ان کو ریفائن کر کے انجیکشنز تیار کیے جاتے ہیں۔ فرانس اور جرمنی میں کچھ شیمپوز اور کریمز میں یورین استعمال ہوتا ہے۔ عموماً حدیث کے ذخیرے پر اس قسم کی باتوں کو سامنے رکھ کر بہت حملہ آور ہوئے ہیں لوگ کہ جی یہ دیکھیں یہ آپ کا اسلام جس میں بڑی نظافت ہے اور بڑی صفائی ہے، اور یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہل ثابت کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ وضو ٹوٹ جانے سے صحیح ہو جاتی ہے، مگر میرے ہسبینڈ یہ بات نہیں مانتے۔ پچھلے سال ہمیں عمرہ کرنے کی سعادت ہوئی، میرے 3 بچے ہیں جو اس وقت بالترتیب 6، 3 اور 1 سال کے تھے۔ صحیح کے دوران کبھی ایک بچے کو باتھ روم لے کے جانا پڑتا، کبھی دوسرے کو، اسی طرح پھر صحیح کے چکر شروع سے لگانے پڑتے۔ میرے ہسبینڈ کا خیال ہے کہ اگر 4 چکر پورے ہونے سے پہلے باتھ روم چلے جائیں یا کسی بھی ضرورت سے باہر جائیں تو پھر چکر نمبر 1 سے دوبارہ شروع کریں۔ میڈم اس سارے چکر میں پڑھ کر ہماری صحیح اتنی مشکل ختم ہوئی کہ الامان، اور مجھے لیکوریا کی تکلیف بھی ہے، اس لیے میرا وضو بار بار ٹوٹ جاتا تھا۔ اب آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ تمام باتیں معلوم تھیں، اس لیے ہمیں اس مشقت میں نہیں ڈالا کہ جس میں ہم اپنے آپ کو خود ڈال لیتے ہیں۔
بات یہ نہیں کہ شوہر نہیں مانتے، شوہر کے نہ ماننے کی کوئی دلیل ہونی چاہیے. اصل بات یہ کہ ہمیں جہاں وضو کا حکم ملتا ہے وہ طواف کا ہے، کہ طواف نماز ہی کی ایک حالت ہے جس میں انسان بات کر سکتا ہے، یا وضو شرط ہے نماز پڑھنے کے لیے. اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس میں وضو شرط ہو کہ اس کے بغیر وہ ہو نہیں سکتی. مثلاً اگر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور وضو نہیں رہا تو آپ پڑھ سکتے ہیں، منع نہیں ہے. اسی طرح آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ قرآن پاک میں آتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. تو یہ ذکر جو اٹھتے بیٹھتے اور اللہ جنوبہم لیٹ کے ہو رہا ہے، تو لیٹے لیٹے انسان سو بھی جاتا ہے، سوتے سوتے پھر آنکھ کھلتی، پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کرتا ہے. اور حدیث میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وضو کیے سورۃ آل عمران کی یہ آخری آیات جو تھی وہ تلاوت کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وضو کے بغیر قرآن پاک بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو اس لیے ایسی باتیں جس کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو، کہ صحیح کے لیے کہیں بھی نہیں حکم آیا کہ وضو کے ساتھ ہی کی جائے. ہاں وضو ہو تو افضل ہے، صحیح میں بھی افضل ہے، قرآن پڑھتے ہوئے بھی افضل ہے، ذکر کرتے ہوئے بھی افضل ہے. اور اگر آپ کچھ بھی نہ کر رہے ہوں پھر بھی باوضو رہنا جو ہے وہ نہ رہنے سے افضل ہے. لیکن اگر ایک شخص کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو اسلام اس کو پابند نہیں کرتا کہ وہ اپنے آپ کو اذیت میں ڈال کے بار بار وضو ہی سارا دن کرتا رہے، کہ اسے لیکوریا ہے یا کوئی اور اس طرح کی بیماری ہے تو اس صورت میں وہ وضو سے نہ رہے. لیکن جو لوگ رہ سکتے ہوں ان کے لیے بہت اچھا ہے کہ وہ باوضو رہیں. تو اس لیے بات یہ آتی ہے کہ طواف کی حالت میں تو وضو شرط ہے، لیکن صحیح کے جو چکر ہیں ان میں شرط نہیں ہے. اب اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ بچوں کو باتھ روم لے جانا ہے یا لیکوریا کی تکلیف ہے اور ایک عورت طبی طور پہ ویسے بھی کمزور ہے تو اس کے اوپر کتنی مشکل ہو جاتی ہے، اور ایسا عمرہ انسان کے لیے باعث رحمت ہونے کی بجائے باعث زحمت بن جاتا ہے. تو یہاں آپ کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ ہر وہ پابندی جو دین میں ہم خود گھڑ کے لگا لیتے ہیں اس سے دین کو سخت بناتے ہیں. جب خود ساختہ دین سخت ہوتا ہے پھر ہم اس کی پابندی نہیں کر سکتے، پھر ہم اسے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. اسی لیے کیا کہا گیا کہ دین کے معاملے میں شدت مت برتو، اس لیے کہ تم دین پہ غالب نہیں آ سکتے، وہ تم پہ غالب آ جائے گا اور تم اس کو نبھا نہ سکو گے. اور بار بار ہمیں منع کیا گیا کہ پہلے لوگوں نے بہت سختیاں کر لی تھی اور پھر ان کو وہ پورا نہ کر سکے، اور نہ کرنے کی وجہ سے پھر اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. رہبانیت کے بارے میں آتا ہے کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، کہ یہ رہبانیت کی جو بدعت ہے انہوں نے خود ایجاد کی، ہم نے ان پہ فرض نہیں کیا تھا کہ دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں نکل جائیں. لیکن جو جنگلوں میں نکل گئے پھر انہوں نے اپنے لیے خود مشقت پیدا کی، اسے نبھا نہ سکے، لہٰذا وہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے، وقتاً فوقتاً وہ خبریں آپ پڑھتے رہتے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں جیسے میں آپ کو بار بار ایک جملہ دہراتی رہتی ہوں اپنے تعلیم کے دوران، اور وہ یہ کہ جس طرح ہمیں حرام کو حلال کرنے کی اجازت نہیں، اسی طرح حلال کو بھی حرام کرنے کی ہمیں اجازت نہیں، کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولت دی ہیں انہیں ہم خواہ مخواہ کی سختی کر کے اپنے اوپر پابندی عائد کر لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.